جو ہمارے ملک کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تعلیم کے شعبے میں اور ورک فورس پارٹیسپیشن کے اندر تھا، دنیا میں کسی ملک نے اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک کہ اس کی ورک فورس میں 50% سے زیادہ اس کی فیمیل پاپولیشن اپنا حصہ نہ ڈالے، اور ہمارے ملک میں ابھی یہ پارٹیسپیشن 22-23% کے اوپر ہے۔ تو لہذا ہمیں خواتین کے لیے کام کرنے کے مواقع اور اکنامک فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے مواقعوں کو دگنے سے زیادہ کرنا ہے تاکہ پاکستان تیز رفتاری سے ترقی کر سکے۔ آج جو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کاش ہمارے وسائل اجازت دیتے تو ہم 1 لاکھ لیپ ٹاپ کرنے کی بجائے 10 لاکھ لیپ ٹاپ نوجوانوں کو دے رہے ہوتے، اس لیے کہ آنے والا وقت ڈیجیٹل انقلاب کا وقت ہے۔ ڈیجیٹل انقلاب پوری دنیا کو تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔ ایک نئی انڈسٹریل ریولوشن جسے 4.0 کہتے ہیں، وہ نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے دنیا کے ہر شعبے کو نئی بنیاد کے اوپر کھڑا کر رہی ہے، چاہے وہ کمپیوٹرز ہیں، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، چاہے وہ روبوٹکس ہیں، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ مین میڈ مٹیریلز ہیں، یہ سارے، چاہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، یہ سارے شعبے آنے والے وقت میں آج جو ہمیں معیشت نظر آتی ہے اس کی بنیاد کو ڈھا کے نئی بنیادوں کے اوپر معیشت کو کھڑا کریں گے۔ اسی سفر کو ہم نے ویژن 2025 کے تحت 2013-14 میں شروع کیا تھا کہ پاکستان کو کس طرح ایک نئی جدید معیشت میں ڈھالا جائے، اور آپ کو یاد ہے کہ 2013 اور 28 کے درمیان ہم نے تقریباً 10 لاکھ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس فراہم کیے تھے میرٹ کے اوپر یونیورسٹیز میں، اور پنجاب حکومت نے کالجز کی سطح پر بھی لیپ ٹاپس دیے تھے تاکہ نوجوان اس نئی ڈیجیٹل معیشت کی ورک فورس بن کر، نالج ورکرز بن کر خود کو تیار کریں اور اس میں حصہ لے سکیں۔ اور ان 10 لاکھ لیپ ٹاپس دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے لاکھوں نوجوانوں نے ای لرننگ شروع کر دی، آن لائن کورسز کیے، اور انہوں نے آن لائن کورسز کرنے کے بعد آن لائن بزنسز کرنے شروع کی، ایپس بنانی شروع کی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنا شروع کیا، اور پاکستان کو دنیا کا تیسرا بڑا ای لرننگ کرنے والا ملک بنا دیا۔ ہم نے پچھلے دور میں اس ڈیجیٹل انقلاب کی تیاری کے لیے ملک میں آئی ٹی انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیجیٹل پالیسی بنائی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کھڑا کیا، چائنا سے فائبر آپٹک کیبل لے کر آئے، ملک کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نیشنل سینٹر بنایا، ملک میں سائبر سیکیورٹی کا نیشنل سینٹر بنایا، ملک میں بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا نیشنل سینٹر بنایا، ملک میں آٹومیشن روبوٹکس کا نیشنل سینٹر بنایا، ملک میں اپلائیڈ میتھمیٹکس کا نیشنل سینٹر بنایا، اسی طرح اسپیس اور جی آئی ایس ٹیکنالوجی کے لیے نیشنل سینٹر بنایا۔ وہ تمام ٹیکنالوجیز جو مستقبل کے ڈرائیورز ہیں، جو مستقبل کی بنیاد رکھنے والی ہیں، ان کی بنیادیں ہم نے پاکستان میں رکھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 2018 میں ایک سازش اور دھاندلی کے نتیجے میں
ایک ایسی حکومت ہم پر بٹھا دی گئی کہ جس کا تصور یہ نہیں تھا کہ وہ نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرے. اس نے نوجوانوں کی باتیں تو بہت کی، لیکن نوجوانوں کو ان سے لیپ ٹاپ چھین کے انہیں کہا کہ ہم آپ کو مرغیاں اور انڈے دیں گے، ہم آپ کو کٹے اور کٹیاں دیں گے معیشت چلانے کے لیے. یہ دور مرغیوں اور انڈوں سے معیشت چلانے کا نہیں ہے. یہ دور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے انقلاب پیدا کرنے کا ہے. مستقبل کے بل گیٹس پیدا کرنے کا دور ہے. مستقبل کی پاکستان سے فیس بک اور ایمیزون اور ٹویٹر جیسی بڑی بڑی بلین ڈالر انٹرپرائزز پاکستان کی دھرتی سے پیدا کرنے کا دور ہے. اور اس کے لیے ہماری حکومت نے آنے کے بعد فوراً نوجوانوں کو دوبارہ لیپ ٹاپس دینے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ پاکستان کے ڈیجیٹل واریئرز بن کے ہمیں اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو دنیا کی انفارمیشن پاور بنا دیں. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو جو یہ ملک لیپ ٹاپ کی صورت میں آپ کے میرٹ کی ریکگنیشن کرتے ہوئے تحفہ دے رہا ہے، آپ اس کا بہترین استعمال کریں گے. چونکہ انسان کی تقدیر اس کے فیصلوں میں ہے، انسان کی تقدیر اس کی چوائسز میں ہے. آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے، آپ اس لیپ ٹاپ کے ساتھ سارا دن سرفنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے سارا دن فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنا 24 گھنٹے کا وقت فضول کاموں میں برباد بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے دنیا کے علم کے عظیم ترین خزانوں میں، دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی کی بڑی لائبریری کے اندر بھی لینڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا کے علم کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو آن لائن پروگرامز ہیں، گوگل کے جو آن لائن پروگرامز ہیں، آج بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں کہ جو ان بڑی بڑی یونیورسٹیز نے نوجوانوں کے لیے فری رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ڈیٹا سائنس کا پروگرام کر سکتے ہیں، آپ ڈیزائننگ کا، کوڈنگ کا پروگرام مفت میں کر سکتے ہیں. تو آپ کی یہ بھی چوائس ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کو کسی مفید کام کے لیے استعمال کریں گے یا اس کو وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ یور ڈیسٹنی از ان دا چوائسز یو میک. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہے کہ ہم ہاتھوں سے کیا کام لیتے ہیں اور دماغ سے کیا فیصلے کرتے ہیں. اگر ہم صحیح فیصلے کریں اور محنت کریں تو اللہ کی طرف سے کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. لیکن اگر ہم غلط فیصلے کریں اور ہاتھوں کو ناکارہ کر دیں تو پھر ناکامی کو ہماری تقدیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے عزیز طلبہ و طالبات، اس ڈیجیٹل ایج کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل ریولوشن کو استعمال کرنا ہے. ہم نے ڈیجیٹل ریولوشن کا نشانہ یا وکٹم نہیں بننا. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر سکیں. آپ میں یہ صلاحیت کی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیاں آپ کو استعمال کر سکیں. آج سوشل میڈیا اور ڈیٹا سائنس کا جو امتزاج ہے، جو ان کی میرج ہے، ڈیٹا سائنس اور سوشل میڈیا مل کر انہوں نے ایک بڑا خطرناک ہتھیار بنا لیا ہے. اور وہ ہتھیار یہ ہے کہ باہر بیٹھا کوئی شخص
آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک میٹاورس کے اندر لے کے جا سکتا ہے، ایک آگمنٹڈ ریالٹی میں لے کے جا سکتا ہے کہ آپ کی فزیکل ورلڈ ایک رومانوی افسانوی دنیا کے اندر منتقل ہو سکتی ہے. آپ کے خیالات کچھ تصوراتی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر کے آپ کو دنیا سے ڈیٹیچ کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر یہاں پہ 600 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور آپ کا ہر کسی کا فیس بک پیج ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی دو اسٹوڈنٹس کو ملا کر ان کے فیس بک کی فیڈ دیکھیں تو سب کی فیس بک کی فیڈ علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی دو اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کو ان کی فیس بک کی فیڈ ایک جیسی آ رہی ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے ایسے الگوریدمز ہیں کہ ساتھ موٹر وے کے ذریعے سفر کرنا پسند کرتے ہیں، چونکہ ایک حکومت نے محنت کر کے موٹر ویز کا جال پھیلایا. لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان موٹر وے قائم کی جس سے اس علاقے کو فائدہ ہوا. بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، سندھ، ہر جگہ موٹر ویز اور شاہراہیں بنائیں. اسے کہتے ہیں عمل کی دنیا. ہم نے یہ کام سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں نکال کر یا سوشل میڈیا کے اوپر چور ڈاکو کہہ کے لوگوں کو نہیں کیا. ہم نے سر پھینک کے زمین کے اوپر ان چیزوں کو کر کے دکھا کر نتائج کے ساتھ پاکستان کے عوام کے لیے سہولتیں پیدا کی. اسی طرح نارووال جو ایک پسماندہ ضلع تھا، کل میری زندگی کا حسین ترین دن تھا، کیونکہ میرا یہ خواب تھا کہ میرے ضلع نارووال کے نوجوانوں کو بھی میں ان کی اپنی دھرتی پہ گاؤن پہن کے اور ٹوپی پہن کے گریجویٹ کرتا ہوا دیکھوں. اور کل یونیورسٹی آف نارووال کا پہلا کانووکیشن تھا. اس کانووکیشن کے اندر اس دھرتی کے بچوں اور بچیوں نے اس ہال کے اندر اپنی ڈگریاں اسی عزت کے ساتھ وصول کی جیسے کہ پاکستان کی کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر نوجوان اپنی ڈگریاں وصول کرتے ہیں. ہمارا یونیورسٹی کا پہلا کانووکیشن 2019 میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس تبدیلی سرکار کو جو نوجوانوں کا نام لیتی تھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یونیورسٹی نارووال کے نوجوان یونیورسٹی میں ایک کلرک سے ڈگری لے کر جا رہے ہیں. ان کا حق ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ گاؤن اور ٹوپی پہنا کر ڈگری ایوارڈ کر کے رخصت کیا جائے. 2019 میں اگر کانووکیشن نہیں ہوا 2020 میں ہونا چاہیے تھا. 20 میں نہیں ہوا تو 21 میں ہونا چاہیے تھا. 21 میں نہیں ہوا تو 22 میں ہونا چاہیے تھا. لیکن 4 سال تک یہ کانووکیشن نہیں ہوا. ہم نے حکومت تبدیل ہونے کے فوراً بعد اس کو ترجیح بنایا اور مجھے خوشی ہے کہ کل یونیورسٹی آف نارووال کا پہلا کانووکیشن منعقد ہوا، جس میں مجھے خوشی اس لیے زیادہ ہوئی کہ سینکڑوں وہ بچیاں ہماری ڈگری لے کر نکلیں کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ بنتی تو شاید وہ کبھی زندگی میں یونیورسٹی کا تجربہ حاصل نہ کر سکتے. انہیں اس یونیورسٹی نے اپنے گھر سے عزت کے ساتھ یونیورسٹی کی بس میں گاؤں سے چل کے یونیورسٹی آنے کی، یونیورسٹی میں پڑھنے کی اور شام کو اسی عزت کے ساتھ یونیورسٹی کی بس میں گاؤں تک واپس چھوڑنے کی سہولت فراہم کی ہے. 4 سالوں میں اس یونیورسٹی کو بھی برباد کیا گیا، اس کے منصوبے روک دیے گئے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منصوبے تھے ان کی فنڈنگ روک دی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ آڈیٹوریم دیکھ رہے ہیں اس کو 2018-19 میں تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا اور ہم نے ان تمام ادھورے منصوبوں کو فنڈنگ جاری کر کے مکمل کیا. اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جیسا آڈیٹوریم شاید ہی پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے پاس ہو. کیوں جی؟
ہے کسی یونیورسٹی میں؟ HEC والے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یواس کا 300 سیٹ کا، اور یہ 2200 سیٹوں کا آڈیٹوریم ہے، 2200 لوگ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا پہلا انوویشن سینٹر UET میں قائم کیا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس UET کو امریکہ کی MIT یونیورسٹی کے آنے والے سالوں میں ہم پلہ کرے گا۔ ہر بڑی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ یونیورسٹیاں 100 سال کی تاریخ رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اگر تسلسل جاری رہا تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ امید ہے کہ ہماری یہ نارووال کی یونیورسٹیاں انشاءاللہ تعالیٰ 10 سالوں کے اندر نہ صرف خود کو پاکستان میں منوائیں گی بلکہ دنیا کے اندر بھی اپنا نام پیدا کریں گے۔ اسی طرح ہم نے اس دفعہ نیشنل سینٹر آف کوانٹم کمپیوٹنگ شروع کیا ہے، اور اس میں جہاں پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز ہیں اس میں یونیورسٹی UET نارووال جو ہے یہ بھی اس کا ایک مرکز ہے، اور کوانٹم کمپیوٹنگ آنے والے وقت کی سب سے خطرناک اور طاقتور ٹیکنالوجی ہے کہ جو آج کے سپر کمپیوٹر کو بھی ایک بائیسیکل کے مقابلے میں لے آئے گی، اپنے مقابلے میں ایک ناکارہ کر دے گی بالکل۔ تو ہم آج ان چیزوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ اسی طرح نینو ٹیکنالوجی کا نیشنل سینٹر بنایا ہے، اسی طرح نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ کہ جو آج پیداواری ہمارا نظام ہے، جو مینوفیکچرنگ ہے، یہ تمام نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے ریولوشنائز ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ان کو انٹیگریٹ نہ کیا تو ہمارے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر عالمی مسابقت رکھنی ہے تو ہمیں نئی ٹیکنالوجیز کو لے کر آنا ہے، اس کے لیے نیشنل سینٹر بنایا ہے، اور اس میں بھی UET نارووال کا اور UET لاہور کا مرکز شامل ہے۔ تو اسی طرح یونیورسٹی آف نارووال میں 2018 میں 2 ارب روپے سے ڈاکٹر اشفاق احمد سینٹر فار بیسک سائنسز شروع کر کے ہم گئے تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ گمان تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوتا اور ہم تبدیلی سرکار کا نشانہ نہ بنتے تو 2022 میں اس سینٹر کے اندر نارووال اور پاکستان کے نہیں بلکہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا سے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے، لیکن 4 سال تک اس سرکار نے اس سینٹر کو نہیں بننے دیا، اور جو اس کے لیے زمین درکار تھی پنجاب حکومت میں، چونکہ عثمان بزدار صاحب جیسے وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان تعلیمی اداروں کو وہ پیسے فراہم نہیں کیے کہ جس سے وہ زمین کی ایکوزیشن ہوتی، اور وہ سینٹر بھی تاخیر کا شکار ہو گیا۔ لیکن انشاءاللہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آغاز کیا جا سکے۔ اسی طرح یونیورسٹی نارووال کی 14 عمارتیں جن کے لیے فنڈ موجود تھا 4 سال تک وہ بند رہیں، ایک عمارت بھی نہیں تعمیر کی جا سکی۔ ہم نے تو 2 سال 3 سال میں کیمپس کھڑے کر دیے، وہ 4 سالوں میں منظور شدہ عمارتوں کو بھی تعمیر نہیں کر سکے، اور اب الحمدللہ وہ 14 عمارتیں جو یونیورسٹی نارووال کی ہیں آپ اپنے کیمپس میں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2.25 ارب روپے کی مالیت سے ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، جس میں نئے ایکڈیمک بلاک ہیں، جس میں جامع مسجد ہے، جس میں اسٹوڈنٹ سروس سینٹر ہے، اس میں دیگر آپ کی سہولتیں ہیں، فیکلٹی کی اکاموڈیشنز ہیں، اور یہ تمام چیزیں جب مکمل ہوں گی تو یونیورسٹی آف نارووال کا کیمپس اپنے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بہترین کیمپس انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہم نے نوجوانوں کے لیے پورے ملک کے اندر بھی تعلیم کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ بلوچستان اور سابق فاٹا کے جو اضلاع ہیں، جو پسماندہ اضلاع ہیں، پچھلے دور میں ہم نے ان کے لیے 5000 اسکالرشپس دیے، جس سے بلوچستان اور سابق فاٹا کے ذہین طالب علم اچھی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ وہ اسکیم ختم ہو گئی،
تو اس کو دوبارہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن ہماری حکومت نے پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں 5000 اسکالرشپ بلوچستان اور سابق فاٹا کے لیے جاری کیے ہیں، جس سے پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے نوجوان بھی ترقی کی دوڑ میں شامل ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح ملک کے ہر حصے میں یونیورسٹی کیمپسز کا جال ہم نے بچھایا، جس کو روک دیا گیا، اور ہم نے اس کو پھر شروع کیا ہے۔ اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جب میں نے وزارت منصوبہ بندی سنبھالی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ بجٹ 26 ارب روپے تھا، اور آج 14 مہینے کے بعد جب میں یہ وزارت منصوبہ بندی چھوڑ کے جانے والا ہوں تو پاکستان کے تمام شعبوں کے مقابلے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فنڈز میں ریکارڈ اضافہ کر کے 26 سے 70 ارب روپے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے ہے۔ ایک گریک فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ کسی ریاست کے مستقبل کا انحصار، کسی ریاست کی بنیاد اس کے نوجوانوں کی تعلیم کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے نوجوانوں کی تعلیم کو نظر انداز کریں گے تو پاکستان کا مستقبل تاریک ہوگا، اور اگر آج ہم ان پر انویسٹ کریں گے، اپنے نوجوانوں کو بہترین تعلیم اور ہنر دیں گے، تو یہ نوجوان معیشت کے میدان میں پاکستان کا ایٹم بم ثابت ہوں گے، اور یہ وہ کامیابیاں لے کر آئیں گے کہ جس سے ہم اگلے 25 سالوں میں تیزی کے ساتھ ترقی کر کے آگے اپنی منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب پاکستان 100 سال کا ہوگا 2047 میں، تو میری نسل شاید وہ دن نہیں دیکھ سکے گی، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر کرے، لیکن آپ میں سے ہر نوجوان اس منزل کو اور اس سنگ میل کو دیکھے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ نوجوانوں کو وہ تمام مواقع دے کر جائیں کہ اگلے 25 سالوں میں آپ کی نسل پچھلے 75 سالوں کے نقصان کا ازالہ کر سکے، اور پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دے کہ پاکستان کسی کی مدد کا محتاج نہ ہو، بلکہ پاکستان دوسرے ملکوں کی مدد کرنے والا ملک بن کر ابھر چکا ہو۔ تو آخر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی محنت اور قابلیت کے ذریعے یہ لیپ ٹاپس جیتے ہیں۔ اس میں آپ کے اساتذہ کی محنت کا دخل ہے، آپ کے والدین کی اس لگن اور اس کوشش کا دخل ہے کہ جو وہ آپ کو تعلیم دلانے کے لیے مسلسل آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ ہم نے یونیورسٹی آف نارووال کو ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے طور پہ چلایا۔ یہ یونیورسٹی جب بنانے لگے تو بڑی مخالفت ہوئی، اور غالباً وہ ہمارے جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں غائب ہو جائیں گے۔ اس شہر کے اندر میرے خلاف جلوس نکالے گئے۔ کبھی میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے وکلاء نے بھی ریزولوشن پاس کر دی کہ ہم یونیورسٹی نارووال بننے کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ آسن اقبال اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی بنانے لگا ہے، ہم اس کو نہیں بننے دیں گے۔ اور میں نے بار بار انہیں کہا کہ یہ پرائیویٹ نہیں، سرکاری یونیورسٹی ہے، آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ لیکن کچھ خفیہ ہاتھ تھے جو شہر کے اندر ایک مہم چلا رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو، جیسے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر جتن کرتا ہوں، اگر میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال بھی کریں گے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اتنے جتن کیے تو وہ لوگ جنہوں نے تمہیں نمائندہ بنایا تھا
ان غریبوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کا کوئی راستہ نہیں تھا تو تم نے ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے کیا جتن کیا تھا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یو کی ناٹ اسٹاپ دس یونیورسٹی، اور اگر آپ نے اس کو روکنا ہے یو ول ہیو ٹو اسٹاپ اٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور میں یہ یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی ہر مزاحمت کا مقابلہ کر کے بناؤں گا. اور الحمدللہ اس یونیورسٹی کی کامیابی نے اور آپ نوجوانوں نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں کہ جو اس منصوبے کی مخالفت کرتے تھے. آج یہ یونیورسٹی ہمارے ضلع کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور مستقبل کے لیے مجھے یقین ہے کہ یہ یونیورسٹی اس ضلع کے اوپر علم کی ایک ایسی چھتری بنے گی کہ اس کی چھاؤں سے بڑے بڑے عظیم سائنسدان پیدا ہوں گے، اس کی چھاؤں سے بڑے بڑے عظیم محقق پیدا ہوں گے، اس کی چھاؤں سے بڑے بڑے افسر اور استاد پیدا ہوں گے، اس کی چھاؤں سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر پیدا ہوں گے، اور اس کی چھاؤں سے پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس یونیورسٹی کے صدقے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کریں گے کہ یہ یونیورسٹی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ. تو ہم نے پورے ملک میں علم کے لیے خدمت کی ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے لیے نوجوانوں کو گالی گلوچ میں پی ایچ ڈی نہیں کرانی. مستقبل میں نوجوانوں کو سائنس کے مضمونوں میں اور دیگر شعبوں کے مضمونوں میں قابل بنانا ہے اور پی ایچ ڈیاں کرانی ہے تاکہ وہ عظیم محقق بن سکیں. مستقبل کے لیے نوجوانوں کو نفرت سے لیس نہیں کرنا، مستقبل کے لیے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. اور آج کی یہ تقریب اسی وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اس حکومت اور مسلم لیگ نون کے ویژن کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کا مستقبل ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہم نے نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کو مضبوط کیا تو پاکستان ایک ناقابل تسخیر معاشی قوت بنے گا جسے کبھی کوئی شکست نہیں دے سکے گا. پاکستان زندہ باد.